کہتے ہیں کہ چھپکلی کو مارنا بڑے ثواب کا کام ہے، کیا واقعی؟ اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ لیڈیز کو چھپکلی کو نہیں مارنا چاہیے، کیونکہ اگر لیڈیز چھپکلی کو مارے گی تو اس کے ہاتھ کا ذائقہ چلا جائے گا۔ یہ تو ہمارے شیخ ہی ہمیں بتائیں گے، لیکن لیڈیز کا چھپکلی کو مارنا بڑے دل گردے کا کام ہے۔ پلیز شیخ بتائیے، چھپکلی کو مار کر ثواب کمانا اور لیڈیز کا ہاتھ کا ذائقہ گوانا، کیا ہے حقیقت، کیا افسانہ؟ اللہ اللہ، اب وہ جو آپ نے شیر یا جو بھی تھا کہ گنجے کو مارنا پورا ثواب، اور اس میں تو خیر غلطی بات ہے، کسی کو بھی ناحق ماریں گے تو گناہ گار ہوں گے، جانور کو بھی ناحق ماریں گے تو اس میں بھی مسئلے ہیں، اس کے بھی ناحق نہ مارا جائے۔ رائے کہ چھپکلی، تو اس کے تعلق سے حضرت سیدنا سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپکلی کو مارنے کا حکم دیا۔ حوالہ مسلم شریف صفحہ نمبر 948، حدیث نمبر 5844۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو چھپکلی کو ایک وار میں مار دے، جو ایک وار میں مارے اس کو 100 نیکیاں، اور 2 وار میں مارے تو اس سے کم، اور 3 وار میں مارے تو اس سے کم نیکیاں ملتی ہیں۔ حوالہ مسلم شریف صفحہ نمبر 948، حدیث نمبر 5847۔ ایک حدیث پاک میں اسے فوائسق یعنی چھوٹا فاسق کہا گیا ہے۔ فوائسق اسے حدیث پاک میں اسے فوائسق یعنی چھوٹا فاسق کہا گیا ہے۔ حدیث پاک کے حکم کے علاوہ علماء کرام نے اس کو چھپکلی کو قتل کرنے کی، مار ڈالنے کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی ہے کہ یہ نقصان پہنچانے والے موذی حشرات الارض میں سے ہے۔ حشرات الارض یا حشرات الارض یہ اس کو کہتے ہیں جو زمین سے پیدا ہوتے ہیں، کیڑے مکوڑے، آسان ترجمہ اس کا کیڑے مکوڑے، اور سانپ بھی اسی میں سے، بچھو بھی اسی میں سے، اور تتلی بھی اسی میں سے، اور تتلی حشرات الارض کی رانی کہلاتی ہے، کوئن، خوبصورت ہوتی ہے نا، میں اس کو پکڑنا نہیں چاہیے، یہ دیکھنے کی ہے، پکڑنے کی نہیں ہے، پکڑیں گے یہ بیچاری کمزور بہت ہوتی ہے، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائیے۔ تو حدیث شریف کے حکم کے علاوہ علماء کرام نے اس کو مار ڈالنے کی ایک وجہ یہ بھی لکھی ہے کہ یہ نقصان پہنچانے والے موذی حشرات الارض میں سے ہے، جیسا کہ ایک حدیث مبارکہ میں سے فوائسق یعنی چھوٹا فاسق کہا گیا، چھوٹا فاسق بھی کہا گیا۔ اور علامہ حسن طور پشتی 661 ہجری میں جن کی وفات ہوئی رحمت اللہ علیہ نے اس موضوع پر، اس عنوان پر ایک حدیث پاک کی شرح میں لکھا کہ چھپکلی کی ایک خاص عادت ہے، اگر گھروں میں آنے جانے پر اسے مزاحمت کی جائے، روکا جائے تو یہ موقع پاتے ہی گھر میں داخل ہو کر کھانے کی چیزوں پر اپنی بیٹ گرا دیتی ہے، گندگی کر دیتی ہے، جو کہ اس قدر زہریلی ہوتی ہے کہ اگر کوئی کھا لے تو اس کا انتقال ہو جائے۔ پھر علامہ طور پشتی رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ ذکر کیا کہ ایسا ہی کھانا، ایک مرتبہ کھانے کے سبب 7 افراد کا انتقال ہو گیا۔ حوالہ
المیسر للطور پشتی جلد 3 صفحہ نمبر 944. یہ چھپکلی یوں خطرناک ہوتی ہے، زہر بھی خطرناک ہوتا ہے. یہ میری بڑی بہن نے مجھے بتایا تھا، کوئی عیسائی بہن آئی ان کے پاس، اور یہ اصل حج پر گئی تھی، میاں بیوی حج پر گئے تھے، اور 4 بچیاں تھیں ان کی، کسی کو حوالے کر کے. اب ہوا یوں کہ بچیوں نے دودھ پیا تو 4 بچیاں فوت ہو گئی، کوہرام مچ گیا. تو پتہ کیا تو معلوم ہے کہ یہ دودھ میں ایک چھپکلی مر چکی تھی، اور دودھ گرم کیا ہوگا تو چھپکلی پھٹی ہوگی، اور یہ اس طرح اس کے اجزاء مل گئے ہوں گے. یہ بیچاریاں 4 بچیاں وہ فوت ہو گئیں، اور وہ میاں بیوی حج کیے بغیر گھبرا کر وہ جب بتایا گیا تو یہ واپس آ گئے. تو یہ چھپکلی خطرناک ہوتی ہے. زندہ اندر داخل ہوئی پانی یا دودھ وغیرہ میں نکل گئی تو اب وہ زہر نہیں ہوتا، اس کا کہا جاتا ہے زہر اس صورت میں ہوتا ہے کہ یہ اندر کہیں چیز میں چلی جائے، جیسے پانی وغیرہ میں، لکوڈ میں، اور اندر یہ گل کر پھٹ جائے تو اب اس کا زہر 100 آدمیوں کی جان لے سکتا ہے، اتنا خطرناک ہوتا ہے. اور خود اس چھپکلی کا ہاضمہ بھی عجیب و غریب ہوتا ہے. یہ اگر مرکوری کھا لے نا، پارا، تو یہ ہضم کر لیتی ہے، اور انسان پارا ہضم نہیں کر سکتا. کہا جاتا ہے انسان اگر پارا کھا بھی لے تو یہ اندر سے سوراخ کرتا ہوا گھٹنے سے باہر نکل آئے گا، معدہ قبول نہیں کرے گا، اس کو ہضم نہیں کرے گا. یہ سنی بھی بات ہے. تو بہرحال چھپکلی اس کو ہضم کر جاتی ہے. تو عجیب و غریب مخلوق ہے یہ چھپکلی جو ہے، اور وحشت بھی اس کو دیکھ کر ہوتی ہے. حالانکہ کاٹتے نہیں انسان کو، دانت نہیں ہے اس کے، لیکن اس کو دیکھ کر وحشت ہوتی ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے. تو اس کو مار دینا چاہیے، دیکھتے ہی اس کو مارے تو 100 نے کیا، دوسرے بار میں مارے تو کم، تیسرے میں سے کم. تو یہ فوراً اس کو ایک بار میں مار دیا جائے. اور اب حدیث پاک میں ایک بار میں کیوں فرمایا گیا مجھے حکمت پتہ نہیں. تڑپا تڑپا کر مارنے کا ویسے بھی جانوروں کو منع ہے کہ تھوڑا تھوڑا مارا، وہ تڑپ رہا ہے پھر مارا، ادھر ٹکڑا کیا، ادھر اس کے پاؤں کاٹا، یہ نہیں. تو اس طرح مطلب اس کو آسان مارنا ہی تو آسان موت اس کو مارے. چھپکلی کو آپ مسجد میں آپ دیکھیں، اب بولے اس کو چھوڑوں گا نہیں، دیکھ مسجد میں ماریں گے، مسجد کی دیوار پر دبا پڑے گا. یہ بھی دیکھ لینا ہے کہ یہ نہیں کرنا ہے. اس حکمت عملی سے اس کو یا تو زندہ پکڑ لینا ہے، ایسا کوئی انداز اختیار کرنا جس سے مسجد کی دیوار خراب نہ ہو. پھر اس کے اندر بلڈ بھی ہوتا ہے، خون بھی ہوتا ہے، خون بھی نکلتا ہے. اب یہ ہے تو میرا خیال ہے بہتا خون ہے اس میں، ہاں بہتا خون بھی ہے اس میں، تو یہ ناپاک بھی ہے. اس طرح گھروں میں بھی مارتے وقت اسے نہیں کہ آپ اس کو مار دو دیوار پہ اور دیوار کا رنگ چوڑا خراب ہو جائے. تو اس لیے وہ یہ صفائی کا بھی خیال رکھنا، حکمت عملی سے اس کو مارنا ہے. اچھا بعض اوقات کیا ہوگا کہ آپ مارو گے نا اس کو، یہ نشان آپ کا گیا خطا، اور آپ نے اٹھایا تھا وہ چپل، اور چپل پہلے سے کیچڑ سے سنا ہوا تھا، تو یہ ہوگا کہ آپ نے مارا، دشمن بھاگ گیا اور دھبا پڑ گیا آپ کے چپل کا دیوار پہ. اب امی آ گئی تو اب آپ سنبھال لینا. تو یہ سب مطلب حکمت عملی سے ترکیب بنانی ہوتی ہے. اس کے پہلے تو اب تو اور ترقی ہو گئی، انجیکشن آتے تھے. انجیکشن یعنی انجیکشن ہو کے مطلب وہ انجیکشن تو جو بھی ہے وہ تو باہر ملتے ہیں بازار میں. تو انجیکشن لے کر وہ جو دوا آتی ہے نا وہ اس میں بھر کے چھپکلی کو مارو تو اس پہ لگنی چاہیے. تو لگے گی تو یہ بھاگے گی نہیں، یا بھاگ نہیں پائے گی، زیادہ گر پڑتی ہے، پھر مار دو اس کو، یا پتہ نہیں خود مر جاتی ہے. اسی طرح پٹھان بھائی کی ایک مضبوط خوراک کا تذکرہ ہوتا ہے، نسوار. یہ چھپکلی اگر کہیں جیسے کہ ہے تو دور تھوڑا اس کے نسوار جو ہے وہ دیوار پہ پھینک دو، نسوار چپک جائے گی. تو آخر کار
آئے گی نا تو چھپکلی سمجھے گی میرا شکار آیا، تو آہستہ آہستہ بڑھے گی کیا کہ بھاگ نہ جائے، لیکن وہ بھاگے گا کہاں، وہ شکار، اصل وہ شکار نہیں ہے، شکاری ہے. تو یہ نسوار کھائے گی چھپکلی، اس کے زہر سے مر جائے گی نسوار سے. تو یہ نسوار جو کھاتے ہیں ان کو بھی غور کرنا چاہیے، یہ کتنی خطرناک ہے یہ نسوار. اچھا اسی طرح یہ بھی کیا جاتا ہے کہ اس کو روئی کو پانی میں بھگو کر، بڑی تھوڑا روئی کا پھویا جو ہے اتنا ہو کہ وہ اس کے منہ میں سما جائے، اتنا بڑا بھی نہ ہو اور اتنا چھوٹا بھی نہ ہو کہ نکل جائے. تو یہ پانی میں تر کر کے اگر آپ پھینکیں گے نا اس سے تھوڑا دور، تو یہ سمجھے گی شکار ہے، اور یہ لپکے گی اور کھانے کی حرص سے وہ پورا اس پہ مارے گی، جمپ کیا اور نکلے گی. یہ دانت تو نہیں چباتی نہیں ہے، نکلتی ہے. اب یہ نکلے گی تو وہ روئی کا پھویا جو ہے نا اس کے گلے میں پھندا ڈالے گا، گرے گی. اب اس کو مار دیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ہاں ایک حصہ یہ بھی تھا، جی جی عورت کا ذائقہ چلا جائے گا تو ان کو نیکیاں کمانے دی جائیں، خامخواہ کیوں ان کو مطلب محروم کرتے ہیں. یہ افواہیں جو ہے نا، یہ افواہ اس کا کوئی سر پیر نہیں ہے. عورتوں کو بھی ماریں گی تو انشاءاللہ ان کو بھی ثواب ملے گا. پھر یہ کہ عورتوں کے لیے دل گردے کا کام ایسا نہیں ہے بھائی، عورت کا ذبح بھی جائز ہے. ابھی ہمارا رواج نہیں ہے، عورت ذبح بھی کر سکتی ہے. اور صحابیات ایسی ایسی دلیر ہوئی ہیں کہ مرد کہیں بھی ہے نا جنگوں میں ان کا ثابت ہے کہ کچھ نہیں آیا تو خیمے کی چوب اکھاڑنی ہے اور دشمن پر اس کو سر پھوڑ کر اس کو پھینک دینا ہے میدان میں تڑپتا ہوا. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مسلمان شیر دل ہوتا ہے، چاہے مرد ہو عورت. مرد بالکل یعنی کہ وہ اسے بیچارے ڈرپوک ہوتا ہے کہ جس کی عدل نہیں. عورتیں بعض ایسی شیر ہوتی ہے کہ ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. تو اس سے ضروری نہیں ہے کہ عورت معاذ اللہ بزدل. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.